اور سمجھ لیں تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہم ووٹ صحیح لوگوں کو دے سکیں۔ پچھلے ہفتہ آئی ایم ایف نے آخری قسط 70 کروڑ ڈالر پاکستانیوں کو ایشو کی ہے الیکشن سے پہلے، ان کو چوروں کو دیے، قرضہ لے لیا۔ اب اگلا معاہدہ ہونا ہے اور اگلے معاہدے کے لیے یہ سنیے گا کہ کتنے مسائل اور مہنگائی جو اس وقت 43% پہ گورنمنٹ نے ایشو کی ہے کہ 43% 43% مہنگائی ہے، یہ مہنگائی 50% سے زیادہ ہونے جا رہی ہے آفٹر 14 فیبروری۔ 14 فروری کے بعد یہ مہنگائی کا ایک مزید طوفان آنے لگا، وہ بات آپ کو بتانے لگا۔ چونکہ میڈیا یہ سارے بے ایمان ہو گئے ہیں، ڈرتے ہیں، میڈیا والوں کا کام ہے حقائق لوگوں کے سامنے لائے اور یہ حقائق بیان ہی نہیں کر رہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اس نگران گورنمنٹ نے، یہ لاسٹ ویک میں، یہ آج چونکہ منڈے ہے، لاسٹ ویک ہمارا سیٹرڈے کو آپ ہوتا ہے، فرائیڈے کو انہوں نے ایگریمنٹ، جمعہ کو ایک ایگریمنٹ کیا، اس میں آئی ایم ایف نے اپنی شرائط رکھی ہیں 5، ان 5 شرائط کو نگران گورنمنٹ نے مان لیا۔ وہ 5 شرائط سن لیں کون سی ہیں، اور یہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا 14 فروری کو الیکشن کے بعد، اور پھر مہنگائی کا طوفان دیکھیے گا کیسے آتا ہے۔ سب سے پہلا جو شرط رکھی آئی ایم ایف نے وہ یہ رکھی ہے کہ چینی پر، شوگر پر 5 روپے پر کلو گرام وہ ریٹ بڑھائیں گے، یہ 5 روپے بڑھ جائے گی، اور 5 روپے جب اوپر سے بڑھے گی ٹیکس کی مد میں تو نیچے آپ سوچ لیں کتنا بڑھے گی جب عام آدمی تک پہنچے گی۔ دوسری گیس کو 30% تک یہ بڑھائیں گے جو آپ کو مل رہی ہے، اس سے آپ حساب لگائیں جب نیچے آئیں گے ٹیکس لگتے ہوئے تو کہاں تک بڑھے گی۔ تیسری، خام مال جو آپ منگواتے ہیں باہر سے اس پہ گورنمنٹ ایڈوانس انکم ٹیکس لگا رہی ہے۔ اب خام مال میں میڈیسن ہے، دوائیں، 99% میڈیسن کا خام مال باہر سے آتا ہے، دوائیوں کے آج ہی ریٹ وہ ہوئے ہیں جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور 14 فروری کے بعد وہ ریٹ ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ خدارہ سوچیں آپ کے ووٹ کی کتنی اہمیت ہے، وہ اوپر بیٹھے ہوئے معاہدے کر رہے ہیں آپ کی ووٹ کی بنیاد پہ، انہیں پتہ ہے کہ یہی سیاستدان جو حلقے میں آپ کے پاس آتے ہیں انہیں کو ووٹ دینا ہے۔ ہم آپ کے پاس آتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی ہمارا فلاں دھڑا ہے، فلاں برادری فلاں چودھری کے ساتھ ہے، آپ ان کو سٹرانگ کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں اپنے ووٹ سے، انہیں پتہ ہم نہیں جیت رہے۔ کیوں نواز شریف بیٹھ کے اوپر استحکام پاکستان پارٹی سے ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ یہ سیٹ تمہاری اور یہ تمہاری؟ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے عوام کو جکڑا ہوا۔ ہم قوم کیوں نہیں بن رہے؟ آخر ہم کیوں نہیں سوچ رہے کہ یار ہم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ ووٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایماندار لوگ، تحریک لبیک آپ کے سامنے آتی ہے اور ووٹ مانگتی ہے، اگر آپ ووٹ سے سٹرانگ نہیں کرتے تو آپ بیسیکلی اپنے پاکستانیوں کا نقصان کرتے ہیں، آپ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے، انہوں نے جیت کے چلے جانا ہے، ان کو پتہ ہے اگلے سال ہم پھر آ جائیں گے۔ معاہدے، نگران گورنمنٹ قانون کے مطابق کوئی معاہدہ نہیں کر سکتی، یاد رکھ لیں، کوئی کسی قسم کا نگران گورنمنٹ کو اختیار ہی نہیں ہے۔ لیکن نگران گورنمنٹ کیوں کر رہی ہے معاہدہ؟ ان کو پی ڈی ایم، یہی نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی پارٹی ہیں، دونوں نے مل کے قانون بنایا تھا آخری دن، 22 بل پاس کی اسمبلی سے، اور اس قانون میں نگران گورنمنٹ کو اختیار دے کر گئے کہ یہ معاہدہ کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے معاہدہ کر دیا اور ایک ایسا مہنگائی کا طوفان اس ملک میں لے کے آ رہے ہیں کہ خام مال جو بھی باہر سے آتا ہے چیزیں بنانے کے لیے اس پہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی شرط آئی ایم ایف نے رکھی اور انہوں نے مان لی، اور میں نے بتایا وہ 14 فروری کو نوٹیفیکیشن ایشو کریں گے، اس کے بعد ووٹ لے کے یہ چلے جائیں گے۔ غریب آدمی جتنا پس رہا ہے اس سے زیادہ پستا جائے گا، ہم پسیں گے، ہم سب۔ میں صرف یہ ریکویسٹ آپ سے کر رہا ہوں، خدارا اپنے آپ کو قوم بنائیں، ذاتی مفاد چھوڑ دیں۔ جس وقت آپ نے سوچ لیا کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے اس وقت نظام بدلے گا، اور جب نظام بدلے گا تھانہ کچہری کے مسائل خود بخود حل ہوں گے، خود بخود نظام بدلے گا، کھاد خود بخود ملے گی۔ جب نظام بدلے گا، چور ڈکیت ہٹیں گے تو ملک میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ اس کی زندہ مثال آپ سب افغانستان کی لے لیں، آپ کے سامنے
22 سال سے جنگ لڑ رہے تھے، 22 سال سے صرف قیادت بدلی ہے، اور آج یہ صورتحال ہے افغانستان کی کہ ان کی کرنسی آپ دیکھیں، ان کا ڈالر 70 روپے کے برابر ہے، ان کی کرنسی انڈیا سے بھی اچھی ہو گئی ہے۔ ایک افغانی روپیہ 3.5 روپے پاکستانی کے برابر ہے۔ کیا یہ نہیں آپ سوچتے کہ افغانستان ہمارے پڑوس میں بیٹھا اور وہ اتنی ترقی پہ جا رہا ہے، جس کے اندر یہ فصلیں اور یہ زرخیز زمین نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے ملک کو نوازا ہوا؟ تو جو ووٹ آپ دیتے ہیں چوروں کو بٹھانے کے لیے، اس ووٹ سے آپ کو ہی نقصان ہوتا ہے۔ اب کتنی دفعہ آزمائیں گے اور کتنی دفعہ دیکھیں گے؟ کب تک آزماتے رہیں گے؟ 3 نسلیں گزر چکی ہیں، چوتھی نسل پاکستان کی آ رہی ہے، اور یہی لوگ پھر آ رہے ہیں ہمارے پاس اور ہمیں دھوکے میں دے کر اور اپنی طاقت دکھا کر بڑی بڑی گاڑیوں کی، بڑی بڑی گنیں ہوں گی، دھمکیاں لگاتے ہیں، بدماشی دکھاتے ہیں، اور عوام ان کی باتوں میں آگے ان کو ووٹ دیتی ہے۔ ہمارے ووٹ کی بنیاد پہ یہ بدماشی کرتے ہیں۔ پوچھے تو صحیح 7-7 کروڑ کی گاڑیاں آئی کہاں سے؟ ان سے پوچھا تو کریں ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہمارے بچوں کے لیے کیا کیا، ہماری نسل کے لیے کیا کیا۔ سب سے امپورٹنٹ سوال ایجوکیشن کا ہے، کیا ہمارے ایریا کے لیے تعلیم کی ہے انہوں نے؟ دیکھیں ہم یہاں سے تعلیم کے لیے شفٹ ہوتے ہیں، دوسرے شہروں میں جا کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جبکہ اسٹیٹ کی، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ڈور سٹیپ پہ اس گاؤں میں تعلیم دینی چاہیے۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے جو ہمارا پلان ہے انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان، انشاءاللہ ایک تو یہ ڈبل روڈ ہوں گے، ہر گاؤں میں ون وے ہونا چاہیے۔ 50 کلومیٹر 70 کلومیٹر کے سفر پہ یونیورسٹی کی گاڑیاں چلنی چاہیے، یہیں سے ہماری بچیوں کو اٹھائیں، یونیورسٹی لے کر کے آئیں، یونیورسٹی سے واپس لائیں، گھر میں ڈراپ کریں۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، کام اس پہ ہونا چاہیے۔ ہر گاؤں تک میڈیسن کی سہولت، دوائیوں کی سہولت، ایجوکیشن کی سہولت، ایمبولینسز کی سہولت ہر گاؤں تک ہونی چاہیے۔ آخر ہمارے حقوق ہیں، ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہیں۔ ہم صرف اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ روٹی کھائے اور پانی پی لیں بس۔ انسان کے لیے اللہ نے حقوق رکھے ہیں، اور ان حقوق کے ساتھ ہی معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ بدل گئے، خدارہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں، ان سے پوچھیں میرے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنے بچے تو بڑے بڑے شہروں میں، باہر کے ملکوں میں پڑھا لیا۔ ان سے پوچھیں بھائی آپ نے تو دوسرے ملکوں میں جائیدادیں اور بزنس بنائے ہوئے ہیں، اور وہ ملک جہاں کے لوگ بڑے امیر اور ترقی یافتہ مملک ہیں، جہاں پہ پراپرٹی خریدنا ہی مشکل ترین کام ہے، ان سب سیاستدانوں کے وہاں پہ جائیدادیں رہتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، بزنسز ہیں، یہاں سے ووٹ لیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ تو خدارہ ان سے پوچھیں بھائی آپ تو دوسرے ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک میں ووٹ ہی لینے آتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم نے اس عوام کو قابو کر لیں۔ یہ ہم معصوم لوگ ہیں جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اب دھڑے بن گئے، نہیں جی میری برادری اس کے ساتھ اعلان کر دیا۔ کوئی خدا کا خوف کرے یار، ہر دفعہ اعلان کر کے ابھی تک سبق نہیں حاصل ہوا کسی کو۔ ایک دفعہ ان کو ہرا کے دیکھیں، ایک دفعہ، یہی سیاستدان آپ کے کام کریں گے، یہی سیاست۔ ایک دفعہ ان کو ووٹ نہ دے کے دیکھیں، جب انہیں پتہ لگے گا عوام میں شعور آ گیا۔ کیوں تعلیم عام نہیں کرتے کہ لوگوں میں شعور نہ آئے؟ جب ان کو پتہ لگے گا کہ عوام میں، لوگوں میں شعور آ گیا تو سارا نظام ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ IMF کی شرائط مانے ہوئے ہیں۔ 14 فروری کو نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا، اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان سے یہ عوام گزرے گی۔ کوئی بھی جو ان میں سے گورنمنٹ آئے گی، یہ جو اب بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، حمزہ شہباز کل کہتا ہے میں 300 یونٹ تک بجلی فری دوں گا، اس نے بے وقوف سمجھا ہے ہمیں۔ جب PDM کی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت بھی یہی بکواس کی تھی، 300 یونٹ کی بجلی فری دوں گا۔ ذرا 300 یونٹ والا بل دیکھیں، 25,000 30,000 کا بل آیا ہوا ہے جس کے 300 یونٹ خرچ ہے۔ تو خدارہ اپنے آپ کو بدل لیں۔ ووٹ ایک ایسی طاقت ہے جس سے آپ بدل سکتے ہیں۔ یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے، ووٹ دیتے ہوئے تحریک لبیک کو یاد رکھیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، خود کینڈیڈیٹ ہم آپ لوگوں میں سے ہیں۔ ہم نے یہی رہنا ہے، نہ ہماری کوئی باہر ملک میں جائیداد ہے، میرا تو پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہوا۔ تو اللہ خیر کریں گے، اللہ پاک آسانی کریں گے، اور ہمارے ملک کے ساتھ بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے اگر آپ نے ساتھ دیا تو اس دفعہ یہ چور ڈکیت مایوس ہوئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس قوم کو انشاءاللہ قوم بنائیں گے، اور اس معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔